شكرا يا ربي شكرا لديك قلبي شكرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین جمعہ، میرے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ہمارا اور آپ کا خالق، مالک اور پیدا کرنے والا ہے، اور جس کے قبض قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں، اور جس کی طرف ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے. لاکھوں درود و سلام ہوں آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو سیدھا راستہ بتایا، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے طرف رہنمائی کی. اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل اولاد پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی پوری ذریت پر بے شہا اور بیش درود و سلام نازل فرمائے. پیارے بھائیوں، آج کا جو خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے ہمارا، وہ ہے مسلم نوجوانوں میں ارتداد کا بڑھتا رجحان، اسباب و علاج. مسلم نوجوانوں سے مراد یہاں مسلم نوجوان لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، دونوں اس سے مراد ہیں. پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ عن قریب تم میرے بعد ایسی نشانیاں اور ایسے امور دیکھو گے جسے تم منکر سمجھو گے. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ایسے حالات کے لیے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو ان کا حق دو اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پوری طرح سے ثابت ہوئی. آج آپ دیکھ لو کہ آج اس امت کے اندر بے شمار فتنے اپنا سر ابھار رہے ہیں، اور کتنے ایسے فتنے ہیں جو سر ابھارنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ بے حیائی، بے حجابی، رشوت، لوٹ کھسوٹ، سود خوری، بے ایمانی، ظلم، زیادتی، عیاری، مکاری، دھوکے بازی، دغا بازی، غیبت، یہ اور اس طرح کی بہت ساری بے شمار فتنے ہیں جنہوں نے اپنا سر ابھارا ہے، اور نہ جانے کتنے فتنے ایسے ہیں جو اپنا سر ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے ارتداد کا فتنہ. پیارے بھائیوں، ارتداد کیا ہے اس کو ہم سمجھ لیں. ارتداد کا لغوی مفہوم ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف لوٹ کر جانا. ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف لوٹ کر جانا، یہ ارتداد کہلاتا ہے. اگر اصطلاحی مفہوم ملے تو اس کے مختلف علماء نے مختلف تشریحات کی ہیں. امام زہیلی کہتے ہیں کہ اسلام سے کفر کی طرف لوٹ جانے کا نام کفر ہے، ارتداد ہے، خواہ اس نے نیت کیا ہو یا کفریہ کام کیا ہو یا بات کہا ہو، چاہے وہ بات اس نے استہزاء کے طور پر کہا ہو یا بغض و عناد کے طور پر یا اعتقادی طور پر. اس کو کہتے ہیں ارتداد. امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الرجوع عن الاسلام الى الکفر، کہ ارتداد نام ہے اسلام سے کفر کی طرف لوٹ جانے کا. یعنی ایک شخص مسلمان ہوا اور پھر اس کے بعد وہ کافر بن گیا، تو اس کو کہیں گے کہ وہ
ارتداد کا شکار ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ پیارے بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دشمنان اسلام نے بہت پہلے سے فیصلہ کر لیا تھا۔ آج سے تقریباً 80-90 سال 100 سال پہلے انہوں نے اس بات کا نعرہ لگا دیا تھا کہ ہم مسلمان لڑکیوں کو، ان کے لڑکوں کو گمراہ کریں گے، ان کو اپنے دھرم کی طرف، اپنے مذہب کی طرف ان کو واپس لانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیے، جب یہ موجودہ حکومت اقتدار میں آئی، اس سے پہلے تو ان کے فتنے سب چل رہے تھے، ان کے کام چل رہے تھے اور ان کی میٹنگیں چل رہی تھیں اور ان کے کام پوری طرح سے ہو رہے تھے، لیکن جس طرح سے وہ کام ان کے پھل پھولنے چاہیے تھے اس طرح سے پھل پھول نہیں رہے تھے۔ لیکن جب سے موجودہ حکومت اقتدار میں آئی ہے، تب سے آپ دیکھیں گے کہ ان کے اس عزم کو بہت تقویت ملی ہے۔ انہوں نے جو عزم کیا تھا آج سے 80 سال 90 سال 100 سال پہلے، اس عزم کو بڑی تقویت ملی۔ چنانچہ انہوں نے کبھی لو جہاد کا نعرہ لگایا، کبھی نوجوانوں کو ورغلایا، بھڑکایا، کبھی گھر واپسی کا نعرہ لگایا، اور کبھی کہا کہ مسلمان جہادی ہیں، ان کو قتل کیا جائے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں انہوں نے کی، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے غیر مسلم نوجوانوں کو باقاعدہ ورغلایا، ان کے دماغ بھرے گئے، ان کو سمجھایا گیا، ان کو پیسے کا لالچ دیا گیا، ان کی تنظیمیں بنائی گئیں محض اس کام کے لیے کہ وہ مسلمان لڑکوں کو، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ورغلائیں، بہلائیں پھسلائیں، ان سے دوستی کریں، ان کو اپنے جال میں پھنسائیں، ان سے شادی کا لالچ دیں، ان کو اور بہت ساری چیزوں کا لالچ دے کر کے ان کو ان کے دھرم سے، ان کے دین سے نکال کر کے کسی طرح سے ان کو ہندو بنایا جائے۔ یہ باقاعدہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں۔ ابھی گڑچرولی کا ایک واقعہ ابھی بالکل منظر عام پر، بالکل نیا تازہ خبر ہے۔ گڑچرولی یہاں سے چند 100 کلومیٹر دور پر گڑچرولی ہم جانتے ہیں، چندر پور بلار شاہ کے علاقے میں گڑچرولی ضلع ہے۔ وہاں پر یہ خبر آئی کہ وہاں پر ایک شخص کو پکڑا گیا جس نے ایک مسلمان لڑکی سے پیار کا وعدہ کیا، اس کو جھانسا دیا۔ لڑکی بھاگنے والی تھی لیکن مسلمان لڑکے چوکنے تھے وہاں کے، ان لوگوں نے پہلے سے پلان بنا رکھا تھا، ان کے ذہن میں وہ لڑکی مشکوک تھی پہلے سے ہی، تو اس کی وجہ سے وہاں کے جو نوجوان طبقہ تھا ان لوگوں نے پہلے سے نگاہ میں رکھا تھا۔ تو لڑکی جب اس سے ملاقات کے لیے گئی تو وہاں کے نوجوانوں نے اس کو دبوچا اور لڑکے کو پکڑا۔ جب اس کو مارا پیٹا گیا اور اس سے جب سچائی اگلوائی گئی تو اس نے جو راز فاش کیا، کان کھڑے ہو جائے، پیروں تلے زمین کھسک جائے، اس نے کہا کہ یہ ہماری تنظیم ہے، ہمارے کالج میں، ہمارے اسکول میں کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر کے باقاعدہ ہم کو فنڈنگ کی جاتی ہے، باقاعدہ ہم کو تربیت دی جاتی ہے، ہم کو بتایا جاتا ہے تمہیں کس طرح سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ورغلانا ہے، کس طرح سے انہیں بہکانا ہے۔ یہ سب کالجز میں ہوتا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، اسکولوں میں ہوتا ہے، مخلوط نظام تعلیم جہاں ہوتا ہے، جہاں پر خاص طور پر غیر مسلم لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ایسی جگہوں پر ان کے داؤں زیادہ چلتے ہیں۔ تو ہمدردی کے نام پر کبھی پیسہ دے کر کے، کبھی نوٹ بک دے کر کے، کبھی کوئی ان کا مسئلہ حل کر کے، کبھی کوئی اور مسئلہ حل کر کے، اس طرح کے کام امور انجام دیے جاتے ہیں، جس میں سے کبھی لڑکیاں اس میں استعمال کی جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر غیر مسلم لڑکیوں کو بھی اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلمان لڑکوں کو ورغلائیں، بہلائیں پھسلائیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پر غیر مسلم لڑکی کا کسی مسلم لڑکی سے کوئی کانٹیکٹ ہے، آپس میں دوستی ہے ان دونوں کی، تو اب وہ دونوں آپس میں سہیلیاں ہیں، تو جو غیر مسلم لڑکا ہوتا ہے اس لڑکی کے ذریعے سے اس کا کانٹیکٹ نمبر لیتا ہے، اس سے اپنی دوستی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بسا اوقات جو غیر مسلم لڑکیاں ہوتی ہیں وہ مسلمان لڑکوں کو ورغلاتی ہیں، بہلاتی ہیں، پھسلاتی ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ اتنا اس قدر ان کو بے چین کر دیتی ہے، اس قدر ان کو ورغلا دیتی ہیں، اس قدر ان پر حاوی ہو جاتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم تمہارا دھرم قبول کر لیں گے، تمہارا مذہب قبول کر لیں گے، اور تم سے ہم شادی کر لیں گے، ہم تمہارے پیار میں بالکل پاگل ہو چکے ہیں۔ لڑکا بیچارہ سوچتا ہے کہ یار اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ غیر مسلم لڑکی مجھ سے محبت کرتی ہیں تو میرا دھرم بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ بیچارہ یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ لڑکی جو پیار کا ناٹک کر رہی ہے وہ تربیت یافتہ ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تربیت یافتہ ہے، وہ باقاعدہ تربیت یافتہ ہوتی ہیں،
ان کو سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ جس وقت بھاگنے کا موقع آتا ہے، جس وقت کورٹ میرج کرنے کا موقع آتا ہے، تب ہوتا کیا ہے؟ عین اس وقت جب کہ یہ کورٹ میں پہنچنے والے ہوتے ہیں، فلمی انداز میں لڑکی کے بھائی پہنچ جاتے ہیں، لڑکی کے محلے والے پہنچ جاتے ہیں، کچھ گنڈے پہنچ جاتے ہیں، RSS بجرنگ دل کے جیسے لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے پھر؟ لڑکی کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے، لڑکی کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے، اور لوگ جہاد کا ٹھپا لگا کر کے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے میں کیا کروں، میں تو تمہارے ساتھ کورٹ میرج کرنے کے لیے تیار تھی، میں تو تمہارے ساتھ مرنے جینے کے لیے تیار تھی، اب عین موقع پر ایسا ہو گیا تو کیا کروں میں؟ چنانچہ وہ اپنا دامن ہٹا کر کے وہاں سے غائب ہو گئی۔ اور یہ ہمارا نوجوان بیچارہ جو پیار کے چکر میں گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا، مرجھا کر کے سوکھتا ہوا آم بن جاتا ہے، سوکھا ہوا چوسا ہوا آم بن جاتا ہے، جیلوں میں 20-20 سال 10-10 سال پڑا رہتا ہے، پٹائی بھی ہوتی ہے، مار بھی پڑتی ہے۔ تو اس لیے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی لڑکی ان کو ورغلاتی ہے، انہیں اپنے پیار محبت میں پھنساتی ہے، انہیں اپنے پیار محبت کا جھانسا دیتی ہے، تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ دراصل یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ میرا مستقبل خراب کرنا چاہتی ہے، مجھ کو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے پہنچانا چاہتی ہے۔ وہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اتنا زبردست موضوع ہے اور نوجوانوں کو سمجھانے اور بجھانے کو ان کو بتانے کا موضوع ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے سب بڈھے بیٹھے ہیں، کوئی نوجوان نہیں ہے۔ اس سے افسوس کا مقام اور کیا ہوگا؟ پھر نہیں ہماری نسل گمراہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ ہماری نسل تباہ و برباد نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ جمعہ کا خطبہ میں ہر جمعہ کو اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ ہر نئے ٹاپک پہ بات کروں، ہر نئی چیز آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہاں پر نوجوان دور دور تک نہیں نظر آتے۔ ابھی آئیں گے جب وہی 2 رکعت نماز پڑھنے کی بات آئے گی تو پہنچیں گے اور فٹافٹ 2 رکعت نماز پڑھ کے 1 2 3 غائب۔ بہرحال ہمارا جو کام ہم تو کرتے رہیں گے، ہم کہتے رہیں گے، ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے، چینل کے ذریعے سے کچھ نوجوان تک میرا پیغام پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ہنسانے کے لیے، ان کو بہلانے اور پھسلانے کے لیے صرف ان کے لڑکے ہی کام نہیں کرتے، ان کی تنظیم میں صرف لڑکے ہی نہیں بلکہ لڑکیاں ہی ہیں۔ لڑکیاں لڑکوں کو ورغلا کر کے، ان کو بہلا پھسلا کر کے ان کو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے پہنچاتی ہیں، اور لوگ جہاد کا ٹھپا ان پر لگا کر کے دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمان لڑکے ایسے ہوتے ہیں، یہ دیکھو مسلمان لڑکے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ لو جہاد چل رہا ہے، لو جہاد کا یہاں پر تیزی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، لو جہاد کے چکر میں مسلمان نوجوان لگے ہوئے ہیں، تو دیکھو ہم غلط نہیں کہتے ہیں، دیکھو کتنے نوجوانوں کو ہم نے جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے پہنچایا، تو ان کو اس کا ایک ثبوت ملتا ہے۔ دوسرے جو لڑکیاں ہوتی ہیں، جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں ان کے، وہ نوجوان لڑکے کیا کرتے ہیں؟ وہ لڑکے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے نوجوان لڑکیوں کو، مسلمان نوجوان لڑکیوں کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ غیر مسلم لڑکیوں کا بھی سہارا لیتے ہیں، اس کے لیے وہ کلاس کے اندر مختلف قسم کے ہمدردیاں جتاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی کالج میں پڑھتے، اسکول میں پڑھتے، نوٹس کی ضرورت پڑ گئی تو ہمدردی جتا دیے، یہ لے جاؤ بہن میرا نوٹس لے کر کے جاؤ، تم کام کرو، کوئی مسئلہ نہیں، دے دیے ان کو نوٹس دے دیے۔ آہستہ آہستہ ان سے بات بڑھی، بات نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچی، دوستی ہوئی، اور پھر اس کے بعد آشنائی ہوئی، اور بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ایسے ہی کبھی کوئی مسئلہ آیا، فیس کا مسئلہ آیا، کچھ اور مسئلہ آیا، ان کی ہمدردیاں حاصل کی، اور ان کی ہمدردیاں حاصل کر کے ان کا فیس جمع کر دیا۔ یہ اس لیے وہ اپنے جیب سے نہیں دیتے ہیں، یہ سب کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں نے آپ کو بتایا گڑچرولی کا جو بھی واقعہ میں نے بتایا، اس نے اس بات کا خلاصہ کیا کہ باقاعدہ ہمیں اس کی فنڈنگ دی جاتی ہے، باقاعدہ ہمیں اس کی ترغیب دی جاتی ہے، اور کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرنے کے بعد باقاعدہ ہمیں رہائش اور نوکری تک دی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھو یہ چیزیں، یہ تمام کام کیے جاتے ہیں۔ تو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ یہ دشمنان اسلام نے آج سے 100 سال پہلے ان تمام چیزوں کو عہد کر لیا تھا، طے کر لیا تھا، اور انہوں نے اپنے مینو میں اس بات کو شامل کر لیا تھا کہ آنے والے دنوں میں ہم یہ کام انجام دیں گے، جس میں سے ایک بہت بڑا کام ارتداد کا کام تھا، اور جس میں سے ایک کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم آنے والی نسل جو ہے مسلمانوں کی، ان کو اپنے دھرم میں دوبارہ واپس لانے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے ارتداد کی یہ جو کوشش آج ہو رہی ہے، اور خصوصاً ہندوستان کے اندر، تو ارتداد کی کوشش کوئی نئی کوشش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی کوششیں
ہوئی ہیں۔ ایک عیسائی تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، اور یہاں پر آ کر اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھا، اور اس کے بعد اس نے کچھ کتابت بھی کی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ عیسائیت کی طرف چلا گیا۔ تو اس نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ بتایا ہے، وہی کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کو موت آئی، وہ مر گیا۔ عیسائیوں نے اس کو قبر میں دفن کر دیا، لیکن دوسرے دن انہوں نے دیکھا کہ اس کی جو میت ہے، اس کی جو لاش ہے، وہ زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ تو عیسائیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ مسلمانوں کی حرکت ہے، کیونکہ یہ شخص نے مسلمانوں کا دھرم چھوڑ کر کے عیسائیت کی طرف دوبارہ چلایا، تو اس لیے انہوں نے غصے میں آ کر کے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ اس قبر کو کھودا اور دوبارہ اس میں دفن کر دیا، لیکن دوسرے دن بھی اس کی لاش قبر سے اوپر پڑی ہوئی ملی۔ پھر انہوں نے وہی بات کہی کہ ہو نہ ہو یہ مسلمانوں کا ہی کام ہے۔ چنانچہ انہوں نے تیسری مرتبہ اس کو جتنا بھی ان سے ہو سکتا تھا ان کے گہرے قبر کھودی، اور اس کے بعد اس کو اس میں دفن کیا۔ تو تیسرے دن بھی جب دیکھا گیا تو اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ پھر ان لوگوں نے جان لیا کہ دراصل یہ مسلمانوں کی حرکت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عذاب ہے جو اس شخص کو دیا جا رہا ہے، جو اس نے جھوٹا الزام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ارتداد کے یا دین اسلام سے دین کفر کی طرف پلٹنے کا واقعہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے زمانے میں بہت سارے لوگ ارتداد کے شکار ہوئے، جس میں سے کچھ لوگ جو قبائلی لوگ تھے، ان لوگوں نے اپنے اپنے جگہوں پر دیکھے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں تو ہم بالکل آزاد ہیں، چنانچہ ان لوگوں نے اپنے آزادی کا نعرہ لگا دیا اور اپنے اپنے قبیلے میں بیٹھ کر کے سردار بن بیٹھے۔ تو اس میں سے کچھ لوگوں نے اپنے دین اور دھرم کو بھی، دین اسلام کو بھی خیر بات کہہ دیا۔ اسی طرح سے فتنہ ارتداد میں ایک دوسرا فتنہ تھا نبوت کا۔ نبوت کے بہت سارے مدعی اٹھے، جیسے اسود انسی ہے، مسلمہ کذاب ہے، ایسے لوگ اٹھے جن کا قلع قمع کیا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ جو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تھے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اگر کوئی شخص زکوٰۃ سے انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ جیسے نماز کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو جب زکوٰۃ انہوں نے نہیں دیے تو پھر ان کے خلاف جہاد کیا گیا اور ان کو سیدھا کیا گیا، اور پھر باقاعدہ وہ توبہ تائب ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے زکوٰۃ دینا شروع کیا۔ تو سوال یہ کہ بھائی ارتداد کے اسباب کیا ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غیر مسلم بنتے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ پیار میں اتنے اندھے اور پاگل ہو جاتے ہیں کہ اپنا دین اور دھرم، اپنا ایمان سب کچھ گنوا بیٹھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سے ایک وجہ ہے صحیح تربیت کا فقدان۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد عطا کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے جو اولاد ہمیں عطا کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہمیں آپ کو دی ہیں۔ صرف اس لیے نہیں کہ بس ہم اولاد پیدا کرتے جائیں، ہمارے پاس اولادوں کی کثرت ہو، بس اسی پر ہم فخر غرور کریں، نہیں، بلکہ اولاد کی صحیح تربیت بھی کرنی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اور اسلام نے جہاں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو، وہیں پر اس بات کی بھی تلقین کی ہے کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بھی بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد اپنے گھر کا نگراں ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی تمام چیزوں کی ذمہ داریوں کی نگراں ہے، اور اس سے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو واضح کر دیا ہے۔ اسلام نے ہمارے سامنے تمام باتوں کو بالکل کھول کر کے پیش کر دیا ہے کہ ہم اپنے آل و اولاد کی تربیت میں ذرہ برابر بھی کہیں بھی کوئی کمی کوتاہی نہ کریں، ان کی تربیت صحیح نہج پر ہو، قرآن اور سنت کی روشنی میں ہو، ان کے فکر کو، ان کے قلوب کو دین اسلام سے منور کرنے کی کوشش کریں، یہ ان کے دلوں میں ڈر پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا تقوی ان کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کریں، ان کو بتائیں، اسلام سے محبت کرنا سکھائیں،
اسلام کی اہمیت کیا ہے، مسلمان ہونے کی اہمیت کیا ہے، مسلمان ہیں اسلام میں اگر ہم ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں، اور اگر ہم کفر کی طرف چلے گئے یا کافر بن گئے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو بتانا ایک والدین کی ذمہ داری ہے۔ پیارے بھائیوں، ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر ہم اس مومن رہیں گے، مسلم رہیں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا، اور آنے والی زندگی میں جو قیامت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں اللہ ہم سے خوش ہوگا اور جنت الفردوس میں ہمیں جگہ دے گا۔ ہم اگر کفر کی طرف پلٹ گئے، کافر بن گئے، اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام دھرم کو ہم نے چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر چلے گئے، اگر ہم عیسائی بن گئے، اگر ہم یہودی بن گئے، اگر ہم ہندو بن گئے تو اللہ اس سے ناراض ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کرے گا اور کبھی بھی ہمیں جہنم سے نہیں نکالے گا۔ اس بات کو ان کے عقیدے کے طور پر ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ والدین کا کام ہے کہ ان کی تربیت کریں۔ اسی طرح سے دینداری سے دوری۔ پیارے بھائیوں، دینداری کے نام پر ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ علماء کو قصوروار سمجھتے ہیں، اور کوئی بات آتی ہے تو تمام چیزیں مسجد کے جو امام ہیں، محلے کے جو عالم ہیں، انہی کی طرف تمام توپ خانے ہمارے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو سب کام مولانا لوگوں کا ہے، یہ کام مولانا لوگ سمجھاتے نہیں ہیں، مولانا لوگ بتاتے نہیں ہیں، تو بچے کیسے نہ بگڑیں؟ جبکہ آپ دیکھیں گے کہ علماء کا جو ہے کردار بہت کم ہوتا ہے، اس کے مقابل والدین کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ دیکھو نا، ایک عالم آپ کے گھر میں تو جاتا نہیں ہے، آپ کے گھر میں امام صاحب تو جاتے نہیں ہیں، آپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی بیوی بیٹھی ہوتی ہے، آپ کا بچہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، آپ کی لڑکی بیٹھی ہوتی ہے اور سیریل چل رہے ہوتے ہیں، اس کے جو مناظر ہوتے ہیں، جو فواحش مناظر ہوتے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی تربیت وہاں کون کرے گا؟ ان کو کون بتائے گا؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ ایک عالم جو ہے، ایک امام جو ہے، وہ مسجد کے حد تک آپ کو سمجھائے گا، بتائے گا، لیکن گھر کے اندر کی جو تربیت ہے وہ تربیت کون کرے گا؟ بچوں کو ہم جینس پہنا کر کے نکالتے ہیں، ہم چست لباس پہنا کر کے بچوں کو نکالتے ہیں، ہماری لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، ہماری جو عورتیں خواتین ہوتی ہیں بڑی بڑی، آپ دیکھو سماج اور معاشرے میں گھر سے نکلیں گی تو خود نقاب میں ہوں گے، لیکن بالغ لڑکیاں بس ایک دوپٹہ ان کے سر پہ ہوگا اور باقی پورا جسم ان کا کھلا رہتا ہے۔ لڑکی اگر صحت مند ہے، تندرست ہے، تو اس کے جسم کے پورے اعضاء و جوارح نظر آتے ہیں، وہ چل رہی ہوتی ہے۔ اب اس کو کون بتائے گا؟ تم کو نہیں دکھائی دیتا کہ تمہاری بیٹی کیسی جا رہی ہے، تمہاری بہن کیسی جا رہی ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت تمہاری نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو آنکھ نہیں دیا ہے کہ میری بیٹی اب بالغ ہو رہی ہے، میری بیٹی اب بڑی ہو رہی ہے، ہماری اس بچی کو اب نقاب میں جانا چاہیے، حجاب میں چلنا چاہیے؟ یہ کون بتائے گا؟ اب امام صاحب پکڑ پکڑ کے اس کو بتائیں؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اولاد کو دیکھیں، ان کی تربیت کریں۔ پیارے بھائیوں، بے پردگی بہت عام ہو گئی ہے ہمارے یہاں۔ نوجوان لڑکیاں، بڑی لڑکیاں ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ابھی لڑکیوں سے جب بات کرو کبھی کہ اب اتنے بڑے ہوئے تم پردہ کیوں نہیں کر رہے، تو کہیں جب 10ویں کے بعد ہم پردہ کریں گے، 10ویں کے بعد ہم پردہ کریں گے، 10ویں میں جب پہنچ جائیں گے تب پردہ کریں گے۔ یعنی لازم کر لیا کہ 10ویں میں جو لڑکیاں پہنچتی ہیں تبھی بالغ ہوتی ہیں، اس سے پہلے نہیں، جبکہ اس سے پہلے ہماری لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو خاص طور پر گھر میں رہ کر ان کی تربیت کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم اپنی لڑکیوں کو کسی کے ساتھ اکیلے نہ چھوڑیں۔ اگر اس کو کہیں بھیجنا ہو تو یا تو ہم خود اس کے ساتھ جائیں یا کسی محرم کے ساتھ اس کو بھیجیں، بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، یا باپ اگر ہے تو خود اس کو، جیسے اسکول جانا ہے تو اسکول اس کو اکیلے مت بھیجیں یہاں سے کہ وہ جا رہی ہے اکیلے، بلکہ خود گاڑی اٹھائے، اس کو اسکول پہنچا کر کے آئے، یا اس کا بھائی اس کو پہنچا کر کے آئے۔ راستے میں اس کو وہاں سے وہاں تک پیدل مت بھیجو، راستے میں کتنے شیاطین بیٹھے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے جمعہ میں آپ نے سنے۔ پیارے بھائیوں، بچوں کو، اپنے اولاد کو دیندار بنائیں، ان کو بچائیں، یہاں سے بھیجیں، چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکے، ان کو بتائیں کہ بیٹا اپنی نگاہوں کے نیچے رکھو، یہاں سے جاؤ تو کسی لڑکی کو چھیڑو نہیں، اسکول میں جاتے ہو تو اسکول میں اپنی پڑھائی پر دھیان رکھو، کسی غیر لڑکی کی سے بات چیت مت کرو، کسی سے اپنی دوستی مت بڑھاؤ۔ لڑکیوں سے بھی یہی بتاؤ، لڑکوں کو بھی یہی بتاؤ، لڑکیوں کو بتاؤ بلا وجہ لڑکوں سے دوستی مت کرو، ان کے نوٹس مت لو، ان سے بات کرنے کی کوشش مت کرو، ان سے ہنسی مذاق مت کرو،
کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مخلوط نظام تعلیم ہے، صرف ایک استاد کے آنے جانے کا صرف جگہ رہتی ہے، بس اور کچھ نہیں رہتا ہے. لڑکی بازو میں بیٹھی ہے، لڑکا بازو میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے بیچ میں کوئی آڑ بھی نہیں رہتا ہے. دیکھ لو اسکولوں میں، حتیٰ کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو استاد کو چلنے کی جگہ نہیں ہوتی، بیچارہ ایسے ایسے چلتا ہے، جس میں وہ لڑکیوں سے بھی ٹکراتا ہے، لڑکوں سے بھی ٹکراتا ہے. اب آپ بتاؤ کہ یہاں پر فتنے نہیں برپا ہوں گے، فتنے پیدا نہیں ہوں گے؟ تو اس لیے ہم اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے لڑکیوں کو ان چیزوں کی تعلیم دیں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، اور اس سلسلے میں ذرہ برابر بھی شرمائے نہیں، جھجکے نہیں، ورنہ آج کی شرم کل کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے ڈوب مرنے کا باعث بن جائیں گے. پھر وہ کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کریں گے اور وہ کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے گا، پھر ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے، خود بھی ناک کٹوائیں گے اور پورے سماج اور معاشرے کو لے کر کے ڈوب جائیں گے، سب کی ذلت و رسوائی کا باعث بنیں گے. تو اس لیے اب یہ شرم اور جھجک کا اور ہر چیز کو پیار سے محبت سے سمجھانے کا نہیں، ہر چیز کو کھول کھول کر، خاص طور پر والدین بچوں کو سمجھائیں، بٹھا کر کے ان کو بتائیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کس چیز میں تمہارے لیے فائدہ ہے، کس چیز میں تمہارے لیے نقصان ہے، کیا کرو گے تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہوگا اور کیا کرو گے تو ہمارا سر جھک جائے گا. اس بات کو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر نہیں سمجھائیں گے تو پھر یاد رکھو کہ زندگی میں کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اسی طرح سے پیارے بھائیوں، بیجا آزادی نہ دیں ہم بچوں کو، بیجا آزادی. پیارے بھائیوں، بچوں کو گھومنا، ان کو گھمانا، ان کو ادھر ادھر لے جانا، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن ان کو اس طرح سے آزاد کر دینا کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، لڑکی بڑی ہو گئی ہیں، اب سمجھدار ہو گئی ہیں، اب کوئی ٹینشن نہیں ہے، بالکل ہم بے فکر ہو جاتے ہیں. اور اس بے فکری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ بھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہمارے والدین ہم پر پورا اعتبار کرتے ہیں، پھر وہ ان کے اعتبار کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کے اعتبار کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے. اس کی مثال دیکھو آپ، والدین اپنے بچوں کو موبائل کیوں دیتے ہیں؟ والدین اپنے بچوں کو موبائل اس لیے دیتے ہیں کہ بھائی میرا بچہ کالج میں پڑھنے جاتا ہے، میرا بچہ یہاں سے جا رہا ہے، جلگاؤں جا رہا ہے، بچہ بھساول جا رہا ہے، یا کہیں اور کسی اسکول میں پڑھنے جا رہا ہے، دور رہتا ہے، ہاسٹل میں رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ پیش آئے تو کم سے کم ہم سے بات کر سکتا ہے، ہم اس کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، کچھ بات چیت ہو کر کے کچھ مسئلہ ہو تو ہوگا تو ہم حل کر لیں گے. لیکن اسی والد کو یا اسی کے والدین کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ جب میں نے اس کو موبائل دیا ہے تو کبھی اس کا موبائل چیک بھی کر لوں، اس کے دوست کون کون سے ہیں، وہ کس سے باتیں کرتا ہے، کس سے باتیں کرتی ہے، وہ اتنی جلدی صبح کیوں اٹھ جاتی ہے، وہ اتنی جلدی کہاں جاتی ہے، اس بات کی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے کہ لاؤ کبھی چیک کر لیں. اتنا اعتبار، تو اعتبار یقیناً اپنے بچوں پر ہونی چاہیے، لیکن جب بہترین تعلیم و تربیت کرو اس کے بعد اعتبار کرو، ورنہ اتنا بھی اعتبار مت کرو کہ تمہارے اعتبار کا وہ غلط فائدہ اٹھانے لگے. اتنا بھی اعتبار نہیں ہونا چاہیے. اس کو تجسس نہیں کہیں گے. ایک والد کا اپنے اولاد کے تعلق سے تجسس کرنا بالکل جائز ہے. قرآن میں کہا گیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو. قرآن نے منع کیا ہے تجسس نہ کرو. لیکن ایک والد کا، ایک ماں کا، ایک بھائی کا، ایک بیٹے کا، ان سب کا اپنے گھر والوں کے تعلق سے تجسس میں رہنا کہ کہاں جا رہی ہیں، کس سے باتیں کر رہی ہیں، کس سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کو خبر رکھنا یہ تجسس نہیں ہے بلکہ تربیت کا ایک ذریعہ ہے. تو اس لیے ہم بچوں کو بھی بیجا آزادی نہ دیں کہ وہ موبائل پا کر کے آزاد ہو جائیں. بیجا ادھر ادھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے بیٹا؟ میں اپنے سہیلی کے گھر جا رہی. کیوں جا رہی یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیسے جا رہی ہے؟ بغیر پردے کے جا رہی، کیسے جا رہی کچھ نہیں، بس اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو لیا، چل جا رہے. اس نے اس کی انگلی پکڑی اور نکل گئی سہیلی کے گھر. یہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، اس سے پہلے بھی جمعات میں نے اس بات کو بتایا تھا کہ بیجا آزادی ہم اپنے بچوں کو نہ دیں. دینی تعلیم سے دوری، دینی تعلیم کا فقدان بہت زیادہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ، حد سے زیادہ. ہم ہر شخص کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے دور جدید میں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بہترین تاجر بنے. یقیناً ہر شخص کی سوچ ہوتی ہے اور بہترین سوچ کا مالک ہونا چاہیے. اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، اسلام اس سے روکتا نہیں ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کی کوشش کرے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کی کوشش کرے، لیکن اس سے پہلے اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو دین کی تعلیم دو. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اسی چیز کا فقدان ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں آ کر کے بچے کو دینی تعلیم دے رہے ہیں. یہ بھول جائیے، قاعدہ پڑھ لینا یہ دینی تعلیم نہیں ہے. مدرسے میں آ کر کے بھیج دے، بچہ قرآن پڑھنا آ گیا، اس کو قاعدہ پڑھنا آ گیا، 2-4 کلمے سیکھ لیے، یہ دینی تعلیم نہیں. دینی تعلیم ہے قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، تفسیر کا علم، اصول علم کا علم. اس کو معلوم ہو جائے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اس کو معلوم ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. حدیث پڑھنے کے بعد اس کو معلوم ہو جائے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی کیا ہے. اس کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے علماء نے کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. یہ ہے علم، اصل علم یہ ہے. اس علم کے لیے میں بارہا کوشش کر رہا ہوں، بارہا بول رہا ہوں. یہاں جمعہ میں بیٹھ کتنی مرتبہ میں نے اس بات کو کوشش کی، بارہا کہا کہ میرے بھائیوں بیٹھو، ایک مدرسہ قائم کرو. ایک مدرسہ آپ پورے ضلع میں بلکہ پورے اپنے یہاں پر ایک بھی ایسا مدرسہ نہیں ہے جہاں پر لڑکیوں اور لڑکوں کو ایسا نظام تعلیم دیا جائے جہاں سے عالم نکلیں، لڑکیاں عالمہ بن کے نکلیں. 1 سال کا علم کوئی علم نہیں ہے. ہم اس کے لیے کیا نام ہے اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر اور پروفیسر بنانے کے لیے کتنے پیسے خرچ کر دے رہے ہیں، اور کتنے سال اور عمریں لگا دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. اس کے باوجود بھی ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا مدرسہ قائم ہو، ایک ایسی تربیت گاہ بنے کہ جہاں سے لڑکے اور لڑکیاں اگر 10ویں تک وہ پڑھ رہے ہیں، یہاں پر مثال کے طور پر اگر وہ فاطمہ میں 10ویں تک پڑھیں تو اب کسی والد کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ اب کیا ہوگا، بلکہ وہ فوری طور پر اپنی لڑکی کو 10ویں کے بعد دینی مدرسے میں داخل کر دے، جہاں پر وہ عالمیت کا کورس مکمل کرے، جہاں پر 3 سال 4 سال 5 سال رہ کر کے وہ قرآن کا علم حاصل کرے، وہ حدیث کا علم حاصل کرے، وہ فقہ کا علم حاصل کرے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سماج اور معاشرے میں کیسے تبدیلی آتی ہے. آپ دیکھ لیجئے اس کے بہترین نتائج اگر آپ کو نہ ملے تو کہنا. یقیناً یہاں مہاراشٹر کے اندر یہ معاملہ ہے کہ یہاں پر اس طرح کا نظام تعلیم نہیں ہے کہ جہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کو قرآن، حدیث، فقہ تمام چیزیں ایک ساتھ دی جائیں. لیکن یو پی کے اندر الحمدللہ آپ دیکھیں کہ میں جس مدرسے سے پڑھ کے آیا ہوں وہاں پر لڑکیوں کو حساب بھی پڑھایا جاتا ہے، ان کو سائنس بھی پڑھایا جاتا ہے، ان کو انگلش بھی پڑھایا جاتا ہے، ان کو ہندی بھی پڑھایا جاتا ہے. یعنی جو نظام تعلیم آپ کو سرکاری اسکولوں میں ملے گا وہی نظام تعلیم آپ کو اردو اسکولوں میں بھی ملے گا. جو بچہ سرکاری اسکول میں جا کر کے پڑھے گا وہی چیزیں اس بچے کو یہاں پر مدرسے میں دی جائیں گی. ہم نے خود پڑھا ہے، ہمارے سلیبس میں یہ چیزیں داخل تھیں. ہمارے یہاں جہاں میں پڑھتا تھا وہاں پر لڑکے اور لڑکیاں دونوں پڑھتی تھیں، لیکن ان کے مدرسے الگ تھے، ہمارے مدرسے الگ تھے. لڑکیاں کب آتی تھیں، کدھر سے آتی تھی، کدھر جاتی تھی، کسی بھی لڑکے کو کوئی معلوم نہیں پڑتا تھا. ان کے آنے جانے کا، ان کے رہنے سہنے کا، ان کی تمام چیزیں بالکل الگ. تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. میں ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، میں ایک جگہ ایک صاحب کے یہاں گیا تھا تو وہ صاحب کہنے لگے ملٹیپل ہاسپٹل کھولنا چاہتے ہیں جس میں کیا نام ہے دوائیاں ہوں، ڈاکٹرس ہوں، تمام چیزیں ہوں. تو اس کا مطلب ان کے پاس اتنا پیسہ ہے یا کچھ لوگوں کو ملا کر کے وہ کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے. لیکن آپ سوچئے کہ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار میں کوئی ایسا ادارہ قائم کر دوں یا کوئی ایسا مدرسہ قائم کر دوں کہ جو ہماری نئی نسل جو گمراہ ہو رہی ہے، ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، بڑی بے دینی کی راہ پر جا رہی ہے، ان کے لیے اس کے لیے کچھ سد راہ بن سکے. ہم کیوں نہیں سوچتے اس بارے میں؟ یہ ہمارے جو یہاں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم قوم کے خادم ہیں، ہم لوگ قوم کے خدام ہیں، آخر یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ ان کی سوچ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے. کیوں نہیں سوچتے میرے بھائیوں؟ میرے پیارے بھائیوں یقین مانیے کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ارتداد کی طرف لایا جا رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ. میں نے آپ کو بتایا کہ باقاعدہ فنڈنگ کی جاتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، پیسے تک دیے جاتے ہیں ان کو، اور اس کے بعد وہ مسلمان لڑکیوں سے کوئی محبت نہیں کرتے، ان سے کوئی رشتہ استوار کرنے کے بعد ان کے ساتھ اپنا گھر نہیں بسانا چاہتے، بلکہ دراصل انہیں تباہی اور بربادی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، انہیں پریشان کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے اندر اس طرح کی خوف و ہراس پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آل و اولاد کے تعلق سے فکر مند ہو جائیں. ہم ادارہ قائم کریں، ہم مدرسہ قائم کریں، ہم اپنے بچے کو صرف نورانی قاعدہ اور قرآن کے حد تک اس کو نہ رکھیں، بلکہ ہم بیٹھیں، اکٹھے ہوں، اور یہ نہیں کہ بس سن کر کے ہم ہٹ جائیں. کبھی جو بڑے لوگ ہیں کبھی اس سلسلے میں چرچا کریں، کبھی بیٹھیں، کبھی فکر کریں کہ واقعی مولانا جو بات کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں. اس بات پر بھی کبھی چرچا ہو کہ تقریر کے حد تک بس سن لیے، ہاں یار باقی بات مولانا تو کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے، ہونا چاہیے، اس کے بعد سب بھول گئے.
اپنے گھروں میں گئے وہی کام ہو رہا ہے. نہیں بھیا میرے اوپر نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. میرا اس میں کچھ نہیں بگاڑنے والا ہے، میں اپنا کام کر دوں گا. لیکن یقین مانیے جس طرح سے آپ نے اس بات کی کوشش کی، آپ کے یہاں فاطمہ گرلز اسکول کھل گیا، مولانا آزاد جیسے اسکول کھل گئے، ایسے ہی آپ کیوں نہیں کوئی ایسا مدرسہ قائم کر لیتے کہ جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں بہترین تعلیم و تربیت حاصل کر سکیں، جہاں 3 سالہ 4 سالہ عالمیت کا کورس مکمل کر کے بہترین عالم بن سکیں. کم سے کم اتنا علم ان کو حاصل ہو جائے کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھ سکے، کہ جب ان کے پاس یہ باطل اپنے حربے لے کر کے آئے، اپنی چالیں لے کر کے آئے، اپنے جال ان کے اوپر پھینکے تو اس کا بہترین کاٹ ان کے پاس موجود ہو. جب ان کے اوپر کمندہ پھینکے تو ان کے پاس علم کی ایسی تلوار ہو جس تلوار سے ان کو اس کمند کو کاٹ سکیں. ہم کیوں نہیں ایسا سوچتے میرے پیارے بھائیوں؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے فیض پور میں کیا ہو رہا ہے، یہاں پر کہاں ہے یہ سب. ایسا نہیں ہے. جو آگ لگی ہے وہ آگ ہم تک بھی پہنچ گئی. یہ مت سوچئے، یہ آگ پورے ہندوستان میں لگی ہوئی ہے. اور جو خاص طور پر موجودہ حکومت ہے، اس موجودہ حکومت کو ایسے لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، پشت پناہی حاصل ہے. باقاعدہ وہ اس بات کے لیے کوشاں ہیں، علی اعلان اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ان کے لڑکیوں کو غیر مسلم بنائیں گے، ان کے لڑکوں کو ہم گمراہ کریں گے، ان کو ہم اپنے دھرم میں واپس لائیں گے. اور اس کے لیے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، اس کی جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم اور آپ خاص طور پر اپنے اولاد کے تعلق سے بہت ہی سترک رہیں، بہت ہی زیادہ سترک رہیں. ان پر نگاہ رکھیں، ان کو سمجھاتے بجھاتے رہیں. اگر ہم مجبوری کی حالت میں کالجز وغیرہ میں بھیج رہے ہیں جہاں مخلوط نظام تعلیم ہے، تو پہلے ہی ان کو اچھی طرح سے سمجھا دیں، ایک ایک بات سمجھا دیں ان کو، بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی جھجک کے ان کو سمجھا دیں کہ بیٹا یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، تم نے یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہمارا سر جھک جائے، جس سے اسلام کا سر جھک جائے، جس سے مسلمانوں کا سر جھک جائے. ان کو سمجھاؤ، اس کو اچھی طرح سے سمجھا دو. حتیٰ کہ ٹیوشن وغیرہ میں بھی آپ دیکھ لیجیے، مخلوط نظام تعلیم ہے، ٹیوشن وغیرہ میں آج کل لڑکے اور لڑکے وہاں پر بھی گڑبڑیاں ہو رہی ہیں. جو ٹیوشن میں جہاں لڑکیاں جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، وہاں پر بھی لڑکے نوجوان لڑکے رہتے ہیں، نوجوان لڑکیاں رہتی ہیں، آس پاس سے بیٹھتے ہیں، ہنسی مذاق وہاں بھی چلتے رہتے ہیں. تو وہاں پر بھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی اگر کوئی ٹیوشن وغیرہ کھولتے ہیں تو وہ بھی یہ نہیں سوچتے کہ بھائی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، ان کے لیے ایک پردے کا نظم کیا جائے، لڑکیاں ایک طرف بیٹھیں، لڑکے ایک طرف بیٹھیں. جو ٹیچرس ہیں وہ باقاعدہ نگاہ رکھیں، کوئی لڑکا لڑکی سے بات نہ کر سکے، کوئی لڑکی لڑکے سے بات نہ کر سکے، آپس میں خلط ملط نہ ہو. ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں لڑکیاں اور لڑکے آپ دیکھیں کہ کس راہ پر جا رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. شكرا يا ربي شكرا، لديك قلبي شكرا.